بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیشہ خدمت ہے ہر طرح کی حاجت پورا کرنے والی صرف ایک تسبیح ہر قسم کی کامیابی کے لیے۔ آپ اس کو کامیابی کی تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح جو ہے، یہ اللہ کے دو ایسے صفاتی نام کی تسبیح ہے جو قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے جس کو زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا گیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے دو نام یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرا رب، اور اللہ پاک نے رحمت کے حصے زیادہ رکھے ہیں، رحمت کے بہت حصے رکھے ہیں، اتنے زیادہ۔ اگر آپ 99 نیمز آف اللہ جو قرآن پاک کے ہر ایک صفحے پہ لکھے ہوتے ہیں، اگر آپ اس پہ بھی غور کریں نا، تو جبار اور قہار بہت کم، زیادہ صفاتی ناموں میں اللہ پاک نے رحمت کا جو ہے وہ پہلو وہ ہم کو زیادہ ملے۔ معاف کیجیے گا، ہم نے یہ آزمایا اور یہ تجربہ کیا کہ اللہ کا ایک نام جیسے یا رحمان یا رحیم، اگر یا رحمان یا رحیم کا کوئی ورد کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ کہ میرا بندہ اس وقت تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی اس کا کام پھنسا ہوا ہے، چلو اب یہ مجھے پکار رہا ہے۔ کس نام سے پکار رہا ہے؟ اے مہربان اے رحم کرنے والے، اے مہربان اے رحم کرنے والے۔ ان دو ناموں سے مجھے میرا بندہ جو ہے وہ بار بار پکار رہا ہے، تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ آپ کے ان رکے ہوئے کاموں کو پورا کر دیتے ہیں، اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب بات یہی ہے کہ جناب یہ تسبیح جو ہے، جب بھی میں کبھی کسی کو کوئی وظیفہ بتاتا ہوں نا، حالانکہ یقین کریں ایک عمل اتنا زبردست ہے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، کہ اگر انسان ایسی سچویشن میں پھنس جائے نا کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور مایوسی کی دلدل میں چلا گیا ہو، ہر طرف سے راستہ بند ہو چکا ہو، بے بسی ہو، پریشانی ہو، اتنی پریشانی ہو کہ اس کو نیند بھی نہ آتی ہو پریشانی سے، ایسی بھی صورتحال اگر انسان کی زندگی میں آ جائے نا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ نے بہت سارے راستے دیے ہوئے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ایک دوست کو عمل بتایا، میں نے کہا یار اگر تم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو نا، تو عشاء کی نماز کے بعد نا ڈیلی 2100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں، اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، سمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں پریشانی کا شکار ہوں۔ اپنی پریشانیوں کو ذہن میں ڈال کے اور بس گڑ گڑا کے مصلے پہ بیٹھ کے 2100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ چند دن تو یہ کر، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو آگے سے پتا میرے دوست نے کیا کہا، شاہ صاحب مہربانی کرو کچھ چھوٹا جان دسو عمل، یہ تو اتنا تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یار ہم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی ہم ہر معاملے کے اندر شارٹ کٹس کے عادی ہوئے ہیں، ہر معاملے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بس شارٹ کام ہو، ٹھیک ہے، کوئی بس ایسا بس چھمنتر ہو جائے، بس ایسے کریں اور یوں ہمارا یہ بس کام نکل جائے، اور اس کے بعد تو کہاں میں کہاں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہی مطلب دنیا داری تو نہیں چلتی نا۔ یہ تو دین کے معاملے ہیں نا، یہ تو رب کی ذات کے حوالے سے بات ہے نا۔ تو اب ابھی دیکھیں ہم لوگ نا بیسیکلی وہ لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ جائیں تو آج کل لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور بندہ ذرا اسی وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے، یار ٹائی شائی صحیح کر لو بھائی، بال وال، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ کی جو نظر ہے آپ لوگوں پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت آپ کی نظر ہے اللہ کی آپ پر، آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم دھڑلے سے
بے فکر ہو کے بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، بڑے سے بڑا وہ کام کر جاتے ہیں جس سے روکا گیا، جس پر شریعت نے حد لگائی ہوئی ہے، ہم وہ ساری حدود کراس کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس بات۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کی جو فورسز آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر، مسئلہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اور اس مسئلے کا پتہ انسان کو اس وقت چلتا ہے جب اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، پھر ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے غلط کیا، لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو ابھی سے سدھار لیں تاکہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ وہ ٹائم جو ہے، وہ ٹائم پیریڈ جو گیون ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ مہلت ختم ہو جائے۔ تو اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ تلاش کر لیجیے۔ مشکلات جتنی بھی ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں کبھی کسی بندے کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کبھی اس کی طاقت سے زیادہ بندے کی اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا تھریش ہولڈ ہے، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن انسان اتنا بے صبر، اتنا عجلت کے اندر ہے، اتنا اس کے اندر ناشکری بھری ہوئی ہوتی ہے کہ بس اس نے تو پریشان ہونا ہے، اور اس کا بھی قصور کیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نہیں لشکر آتے ہیں شیطان کے بہکانے کے، اور وہ بیچارہ اس کی ٹرانس میں آ جاتا ہے یہ۔ لیکن اللہ نے ہتھیار تو دیا نا استغفار کا، اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طاقت تو دی ہے نا آپ کو، اللہ نے یہ تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی ایک نایاب چیز تو دی ہے نا، ایسا تحفہ تو دیا ہے نا کہ جب آپ کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو وہاں اس پہ شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، دور ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اسی لیے سرکار نے حکم دیا تھا نا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ تو ان چیزوں کو اپنی عادات کے اندر شامل کریں۔ سکسیس کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مشکلات سے جان چھوڑانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ تو چٹکیوں میں ہو سکتا ہے اگر ہم دین اسلام کو ریئلٹی کے اندر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا کر لیں، ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں وہ کریں، اور جو نہیں کرنے کی ان سے بچیں، اجتناب کریں۔ اب یہ آپ کو وظیفے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بہت سخت پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، راستہ بند ہو چکا ہو، کوئی نکلنے کی جگہ نہ ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک تسبیح، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد ایک بار کرنی ہے۔ اول آخر درود شریف ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ درود پڑھنے سے وظائف کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، قبولیت کے اندر شک نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود شریف کا یہ بھی مقصد ہے۔ تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ ایک تسبیح آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے کہنے پہ کچھ بھی آپ سے نہیں بن پا رہا، کوئی عمل کام نہیں کر رہا، کوئی وظیفہ کام، بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ ابھی جڑا ہوا ہے، وہ ہٹا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے یار یہ نہ پڑھ، 2 دن تو پڑھ لیا، کام تو ہوا نہیں، چھوڑ بس، وہ اسی چکر میں، اور چھوڑ یار شادی کے وظیفے میں کام نہیں، کسی اور بندے کی ویڈیو دیکھ لے، بس یہی کرتے رہے، اسکرولنگ، مین ٹو مین چینج، وظائف ٹو وظائف چینج، اینڈ دیٹ، اور زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ زندگی بدلنی ہے، مستقل مزاجی اپنائیں، ایک چیز کو پکڑیں، اس پر ٹک جائیں، چند دن مسلسل کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ کیسے زندگی نہیں بدلتی، کیسے مشکلات حل نہیں ہوتی؟ بالکل ہوں گی، ہم خود ہی، ہمارے اندر ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔